السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 3-4 دن پہلے سے جرمنی کے ویسٹ فالن پروونس والی سائڈ پہ مسلسل سیلاب جاری تھا اور ابھی تک ہے، اور بارشوں کا جو سلسلہ تھا اس کی وجہ سے شدت اختیار کر گئے جو ندی نالے تھے اور دریا، اور پھر آبادیوں میں باقاعدہ تباہی مچائی اس طوفان نے، اس دریا کے سیلاب نے۔ ہمارے ہاں تو اور طرح کا سسٹم ہے کہ وہ چیزیں دریاؤں کے پارٹ بھی بڑے ہوتے ہیں، آبادیاں اتنی گنجان نہیں ہیں، اور فصلوں کو تو مار کرتا ہے لیکن گھروں میں اس طرح سے اس شدت سے نہیں مطلب تباہی ہوتی۔ لیکن یہاں جو ہمیں دیکھنے میں یہ جو کچھ ملا یہ بہت ہولناک اور قابل استغفار، اور ایک میرے لیے تو یہ پہلا تجربہ تھا کہ ایسے علاقوں میں کہ جہاں ہر چیز آرگنائزڈ بھی ہے، پھر بھی جب قدرت کی طرف سے نیچرل کلیمٹیز اپنا رنگ دکھاتی ہیں تو پھر انسان بالکل سارے آپ کے سسٹمز اور ادارے اور ہر چیز ایک دفعہ تو بالکل بے بس ہو جاتے ہیں۔ جرمنی میں جو اس کی ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کے لیے مرتب کی ہے کہ جرمنی میں سیلاب سے تباہی کم از کم 103 ہلاکتیں، یہ جب کی بات ہے 2 دن پہلے، اب وہ 153 سے بھی اوپر جا چکی ہیں، اور 1000 سے زائد 1200-1300 افراد تقریباً لاپتہ ہیں، اور جو مالی نقصان ہے وہ 1 ارب یورو کا نقصان کا تخمینہ ہے اس وقت تک۔ شدید طوفانی بارشوں اور اس کے بعد آنے والی سیلابی ریلوں نے جرمنی کی متعدد ریاستوں میں تباہی مچا دی۔ کم از کم 153 کے 81 ہلاکتوں کی تو تصدیق ہو گئی تھی اس وقت بھی، اور اس کے بعد پھر ساتھ ساتھ اپڈیٹ جو ہیں ان کے مطابق 153 تک پہنچ چکی ہے، اور سینکڑوں مکانات اور سڑکیں تباہ ہو گئیں، ڈیم ٹوٹے، اور گھروں کے اندر پانی گھس گیا، اور خاص طور پر یہاں پر یہ جو رواج ہے کہ ہر گھر جو ہے اس میں یہاں کیلر کہتے ہیں ویسے بیسمنٹ، تو وہ بیسمنٹ چونکہ گھر کا ایک حصہ ہوتی ہے، اس لیے پہلی منزل بھی آدھی ڈوبی ہوئی صاف طور پر نظر آ رہی ہے جگہ جگہ۔ جرمن پولیس کے مطابق بارشوں کے بعد پیدا ہونے والے سیلابی ریلے نے اپنے ساتھ بہت سے مکانوں کو بہا لیا، اور بارشوں سے پرانی رہائشی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ سب سے زیادہ متاثرہ ریاستیں رائن لینڈ پلاٹنٹ اور نارتھ رائن ویسٹ فیلیا ہیں۔ ان دونوں جرمن ریاستوں میں دریا اور ندی نالے بارشی پانی سے ابل پڑے۔ ان ریاستوں کے پہاڑی علاقوں میں سیلابی ریلوں نے بھی نظام حیات کو درہم برہم کر دیا۔ مین جو اس طرف 3 نمبر موٹر وے جو بیلجیم اور ہالینڈ کی طرف لے کے جاتی ہے مین لینڈ جرمنی کو، وہ اس کی وجہ سے آلموسٹ بند رہی بہت سے ایریاز میں، بہت سے حصوں میں۔ رائن لینڈ کے وزیر اعلیٰ نے بتایا ہے کہ طوفان نے ان کی ریاست میں انتہائی خراب حالات پیدا کر دیے ہیں، اور اس ریاست کی خاتون وزیر اعلیٰ مالو ڈریئر کا کہنا ہے موسم کی شدید تباہی کا ابھی تک صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکا، اور شدت میں تکلیف کی شدت میں لوگوں کی سفرنگ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف لڑنے اور اس حوالے سے مزید اقدامات کرنے کی انتہائی ضرورت ہو چکی ہے۔ لوگوں نے سب کچھ کھو دیا ہے۔ گزشتہ کئی عشروں کے دوران یہ پہلا ایسا موقع ہے کہ ابھی تک ہمیں تباہی کا پورا تخمینہ بھی نہیں لگایا جا سکا۔ ابتدائی اندازوں کے مطابق 1 ارب یورو کا نقصان ہوا ہے۔ کومونال میگزین کے مطابق بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی کی جمع پونجی ضائع ہو گئی ہے۔ متعدد چھوٹے چھوٹے علاقوں میں سڑکیں اور دیگر بنیادی ڈھانچہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے، اور اس صورتحال میں ان علاقوں اور ان جگہوں کو فوری مالی مدد کی بھی ضرورت ہے۔ اس وقت جب یہ سارا یہاں پہ سانحہ اور کیٹسٹراف ہوا تو امریکہ کے دورے پر تھیں اس وقت جرمن چانسلر اینجلا میرکل، تو انہوں نے مصیبت کی اس گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے اپنا پیغام بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ میں
متاثرین کی ہر حوالے سے مدد کے لیے حکومت تیار ہے۔ امدادی کارکن لاپتہ افراد کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں، یعنی ہلاکتوں کے علاوہ 1200 افراد وہ ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہے، لاپتہ ہو چکے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب تک ڈیڈ باڈیز نہ ملیں یا ویسے مل نہ جائیں تو اس وقت تک وہ گو مگو کی کیفیت ہی ہوتی ہے۔ ایک طویل عرصے کے بعد متاثرہ علاقے میں جرمن فوجیوں کو بھی طلب کیا گیا ہے اور تقریباً 900 فوجی امدادی کارروائیوں میں شریک ہیں۔ نارتھ رائن ویسٹ فیلیا کے وزیر اعلیٰ ارمین لاشٹ کا ایک ہنگامی اجلاس کے بعد کہنا تھا کہ ہم ان شہروں اور لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں جو متاثر ہوئے ہیں۔ رائن لینڈ پلاٹنٹ کی حکومت نے ابتدائی طور پر امدادی کارروائیوں کے لیے 50 ملین یورو مختص کیے ہیں تاکہ سڑکوں اور پلوں کو ترجیحی بنیادوں پر تعمیر کیا جا سکے۔ یہ اب تک کا جو میڈیا سے اپڈیٹ ملتا ہے یا جو خبروں کی حد تک بات پتہ چل رہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ یہاں پر جو امدادی کارروائیوں کا سیکوینس ہے وہ انہوں نے کچھ اس طرح رکھا ہے کہ جو ہیوی ڈیوٹی مشینری کا اور ہیوی ڈیوٹی ریسکیو کی ایفرٹس کا اور فوری اقدامات اور فوری باندھنا یا ریسکیو کرنے کا جو عمل ہے، اس میں تو ظاہر ہے کہ ہیلی کاپٹرز انوالو ہیں، بڑی کرینیں انوالو ہیں، ہیوی مشینری کا رول ہے۔ جب تک وہ ہو رہا ہے اس وقت تک انہوں نے عام افراد کی وہاں تک رسائی کو روک کے پہلے وہ مین کام جو ہے وہ کر رہی ہیں ادارے۔ اسی طرح آج ماربرگ سے جو ہیسن کا ایریا ہے وہاں سے جو بڑی کشتیوں کے ساتھ اور فائر بریگیڈ کی بڑی گاڑیاں اور امدادی کارروائیوں والے ماہرین والنٹیئرز بھی اور ان کے پیشہ ور اس ریسکیو کی ٹیموں کے ماہرین، ان کی ایک کافی بڑی تعداد وہ روانہ ہوئی۔ پھر دیگر علاقوں بائرن وغیرہ سے بھی مختلف صوبوں کی پولیس، مختلف صوبوں کے ریسکیو کے ادارے وہ متاثرہ علاقے میں پہنچ رہے ہیں اور جا کے وہ سٹیپ وائز پہلا سٹیپ یہی ہوگا کہ پبلک کو فوری ریسکیو کرنے والی سچویشن سے وہ بھی نکالیں، فوری طور پر جیسے وہ گیس اور بجلی اور اس طرح کی ساری چیزوں کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے، تو وہ عام آدمی چاہے جتنی بھی اس کو اخلاص ہو وہ تو جا کے نہیں کر سکتا، وہ تو ان کے ٹیکنیکل لوگوں نے ہی اور ہیوی ڈیوٹی مشینری کے ذریعے فوری طور پر دوبارہ چیزوں کو ترتیب میں لانے کا کام جاری ہے۔ اور باقی انہوں نے یہ انتظام رکھا ہے کہ جو ہیلپ کے لیے چیزیں بھیجنے کا کام ہے وہ مختلف جگہوں پر سینٹرز ہیں، ہیلپ لائنز موجود ہیں، وہاں پر لوگ اپنی بساط کے مطابق وہاں چیزیں جمع کروا رہے ہیں جو سسٹمیٹیکلی ان تک پہنچ بھی رہی ہیں۔ کل ہم اس حصے میں اپنا حصہ بھی پارٹیسپیٹ کریں گے، آئینہ ابصار کی طرف سے ہم ان میں سے 1-2 سینٹرز کا دورہ بھی کریں گے، وزٹ بھی کریں گے اور وہاں کے اپڈیٹس بھی آپ کو دیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگلے 1-2 دن میں جب میڈیا کی ایکسیس آن دا اسپاٹ ہو جاتی ہے تو اگلے 1-2 پروگرامز ہم آپ کو وہاں سے بھی اپڈیٹ کریں گے۔ باقی اس مشکل وقت میں آئینہ ابصار، ہماری ٹیم، ہمارے ویورز، وہ سارے ان فیملیز اور ان لوگوں اور ان علاقوں کو اور ان اداروں کو کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ان کو اپنی نیک تمناؤں کا بھی اظہار اور پیغام پہنچاتے ہیں، اور ساتھ جس حد تک ہم سے ممکن ہوگا، جس حد تک والنٹیئر ایکٹیویٹی میں ہم اپنا 2 پینیز ڈال سکیں گے حصہ، وہ بھی انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ رہیں گے بھی، ہماری دعائیں بھی اور ہماری نیک خواہشات بھی، نیک تمنائیں بھی متاثرہ لوگوں، فیملیوں اور اداروں اور خطوں کے ساتھ ہیں۔ یہ آج کا اس پرٹیکولر حوالے سے اپڈیٹ تھا، اور انشاءاللہ باقی ہمارے جو سیگمنٹس ہیں جیسے وہ مذہب کے نام پر خون والی کتاب کی ریڈنگز اور آئینہ پروگرام کے جو ریگولر ایپیسوڈز ہیں وہ درمیان میں ہم پیش کرتے رہیں گے، لیکن اگلے 2-3 دن میں یہ اپڈیٹس آپ کو ہم کوشش کریں گے کہ ایٹ دا اسپاٹ بھی جا کے کور کر سکیں
اور جو ہمارے علم میں امدادی کارروائیوں اور تنظیمی طور پر جس طرح منظم آرگنائزڈ وے سے اس مشکل گھڑی میں یہ قوم رسپونڈ کر رہی ہے، اس کے اپڈیٹس بھی آپ کو دیتے رہیں گے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔